السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل ماں نہیں ساس ہوں میں کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ عروج ناصر سے کہے گی کہ اگر میری وجہ سے آپ کی کمپنی کا اتنا لاس ہو رہا ہے تو بہتر یہی ہے کہ میں یہاں سے جاب چھوڑ دوں۔ لیکن ناصر کہے گا کہ جتنا بھی لاس ہو میں آپ کو یہاں سے جانے نہیں دوں گا۔ آپ میرے لیے بہت قابل عزت ہیں اور جہاں تک کمپنی کے لاس کی بات ہے تو وہ میں کچھ نہ کچھ کر کے پورا کر ہی لوں گا۔ عروج تو ناصر کی بہت ہی زیادہ ممنون ہوگی اور سوچے گی کہ ایک طرف سلمان ہے جس نے مجھ سے محبت کی شادی کی اور پھر مجھے جگہ جگہ ذلیل کیا، حتیٰ کہ مجھے حوالات کے چکر تک لگانے پڑے سلمان کی وجہ سے، اور ایک طرف یہ ناصر ہے اتنا اچھا انسان کہ غیر ہوتے ہوئے بھی اسے میرا اتنا احساس ہے اور وہ میری اتنی رسپیکٹ کرتا ہے۔ بہرحال وہ ناصر کو اس طرح سے بے یار و مددگار تو نہیں چھوڑ سکتی۔ جب ناصر اس کا اتنا ساتھ دے رہا ہے تو عروج بھی سوچ لیتی ہے کہ مجھے بھی ناصر کا ساتھ دینا چاہیے، اس لیے وہ پہنچ جائے گی شانزے کے پاس کیونکہ اس کے انکل بہت کامیاب بزنس مین ہیں۔ پہلے تو وہ شانزے کو سب کچھ بتائے گی جو اس کے اور سلمان کے درمیان میں ہوا، اور یہ بھی بتائے گی کہ کس طرح سے سلمان نے ماسٹر صاحب کو حوالات میں بند کروا دیا تھا اور 2 بار قاتلانہ حملہ بھی کروایا، اور اس کی پوری کوشش ہے کہ میں بالکل بے یار و مددگار ہو کے اس کے ترلے منتیں کروں اور اپنی تمام جائیداد اس کے نام کر دوں۔ شانزے تو عروج کی باتیں سن کے بہت پریشان ہو جائے گی کہ میری دوست پر اتنا کچھ بیت گیا اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ عروج کو تسلی دے گی اور کہے گی کہ کمزور پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، تم ایک بہادر لڑکی ہو۔ تو عروج شانزے سے کہے گی کہ کمزور تو میں پڑ گئی تھی، لیکن ایک غلط فہمی تھی جو ختم ہو گئی اور اس کے بعد میں دوبارہ سے مضبوط ہو گئی ہوں۔ دراصل عروج کو بھی یہ وہم تھا کہ شاید سلمان مجھ سے سچی محبت کرتا ہے، صرف ادریس اور شائستہ کے بہکاوے میں آ کر مجھے تکلیف دے رہا ہے۔ لیکن جب اسے پولیس اسٹیشن کے چکر لگانے پڑے تو اس کی یہ غلط فہمی دور ہو گئی، کیونکہ سلمان اگر اسے اپنے گھر کی عزت سمجھتا، اسے یاد رہتا کہ وہ اس کی بیوی ہے، اس کی بچی کی ماں ہے، تو وہ کبھی بھی عروج کو اس طرح سے پولیس اسٹیشن میں رلنے کے لیے نہ چھوڑتا۔ بہرحال اس سب کے بعد عروج اصل بات کی طرف آتی ہے اور شانزے سے کہتی ہے کہ تمہارے انکل بہت کامیاب بزنس مین ہیں، میں چاہتی ہوں کہ تم ان سے بات کرو کہ وہ ناصر کی کمپنی کے لیے کچھ ٹینڈرز دے دیں تاکہ جو ناصر کا نقصان ہوا ہے میری وجہ سے، میں اس نقصان کی تلافی کر سکوں۔ تو شانزے اس سے کمٹمنٹ کر لیتی ہے کہ یہ تو کوئی مشکل بات ہی نہیں، میں انکل سے بات کروں گی اور وہ ضرور تمہاری مدد کریں گے۔ تو عروج کو کافی تسلی ہو جائے گی کہ کم سے کم اب ناصر کی کمپنی کا نقصان ہونے سے بچ جائے گا۔ شانزے عروج سے کہے گی کہ تمہیں اب کس چیز کا انتظار ہے، تمہیں چاہیے تم سلمان، ادریس اور شائستہ پر کیس کرو، وہ تمہارے حق کو ہڑپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور تم چپ کر کے بیٹھی ہوئی ہو۔ عروج کہے گی کہ پہلے میں چپ تھی کیونکہ ابا کو بھی یہ غلط فہمی تھی کہ سلمان دل کا برا نہیں ہے، صرف جذباتی ہے، لیکن اب ابا نے بھی مجھے اجازت دے دی ہے تو اب میں ضرور اپنے لیے کوئی سٹینڈ لوں گی۔ جس پر شانزے کہے گی کہ تمہیں جہاں بھی میری ضرورت ہو تو مجھے ضرور بتانا۔ اور دوسری طرف مسرت بھی ادریس کا انتظار کر کر کے اور اس کے جھوٹے وعدوں پر یقین کر کر کے اب تھک چکی ہے۔ اسے بہت افسوس ہوتا ہے کہ عروج سچ میں شاید میری مدد کرنا چاہتی تھی، مجھے میرا حق دلانا چاہتی تھی، لیکن میں نے ادریس کی باتوں میں آ کر عروج سے ہر قسم کا کانٹیکٹ ختم کر دیا۔ اب وہ سوچ لیتی ہے کہ وہ عروج سے پھر سے رابطہ کرے گی تو وہ اس کے گھر کا ایڈریس معلوم کر کے وہاں پر پہنچ جاتی ہے، اپنے کیے کی معافی مانگتی ہے۔ عروج کہتی ہے اب کیا فائدہ، اب تو وقت گزر گیا، جس وقت مجھے آپ کی ضرورت تھی آپ نے میری بات ہی نہیں مانی اور غائب ہو گئیں۔ مسرت کہتی ہے کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی، دراصل میں پھر سے ادریس کی باتوں میں آ گئی تھی، وہ آدمی تو مجھے 10 سال سے دھوکہ ہی دے رہا ہے، مجھے پہلے ہی سمجھ جانا چاہیے تھا کہ جس آدمی نے نکاح نامہ تک مجھے نہیں دیا وہ بھلا مجھے سب کے سامنے اپنی بیوی کے طور پہ کیسے ایکسیپٹ کرے گا، اور پھر اسے ساری بات بتا دے گی کہ کس طرح سے اس نے اسے نئے گھر میں شفٹ کر دیا تھا اور نمبر وغیرہ بھی چینج کروا دیا تھا، اور عروج کو بتائے گی کہ ادریس سلمان اور شائستہ کے ساتھ بھی سنسیئر نہیں ہے، اور اسے پھر پوری بات کھول کر بتائے گی کہ جو کاغذات بھی اس نے بنائے تھے اپنے نام سے بنوائے تھے تاکہ جب تم ان پر دستخط کرو تو سب کچھ ادریس کے نام ہو جائے، اور مجھ سے جھوٹے وعدے کر کے گیا تھا کہ جیسے ہی ساری جائیداد میرے نام ہوگی
میں شائستہ اور سلمان کو گھر سے دھکے مار کر باہر نکال دوں گا اور اس کے بعد ہم دونوں اور ہمارا بیٹا اس گھر میں راج کریں گے۔ عروج کو تو ہنسی آئے گی ادریس، شائستہ اور سلمان پر کہ یہ دولت کے لالچی لوگ آپس میں ایک دوسرے سے بھی سنسیئر نہیں ہیں۔ مسرت عروج سے کہے گی کہ تم ادریس کے خلاف کیس کرو، میں ہر طرح سے تمہارا ساتھ دینے کو تیار ہوں۔ تو عروج کہے گی کہ پہلے آپ میری ایک بات مانیں، آپ شائستہ کے پاس جائیں اور اسے سب کچھ بتائیں تاکہ سب سے پہلے ان کا آپس کا تعلق کمزور ہو، اس کے بعد ہی ہم ان پر کیس کر کے جیت سکتے ہیں۔ تو مسرت عروج کے کہنے پر شائستہ کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ ادریس کہاں ہے، اسے بلاؤ۔ شائستہ کہتی ہے تم کون ہوتی ہو میرے شوہر کو بلوانے والی؟ تو مسرت کہتی ہے کہ میں اس کی بیوی ہوں۔ شائستہ کہتی ہے کہ بہت ہو گئے تمہارے ڈرامے، اور شائستہ یہی سمجھتی ہے کہ یہ عروج نے پھر سے وہی ڈرامہ ریپیٹ کیا ہے، صرف اور صرف ادریس کو شائستہ اور سلمان کے سامنے برا بنانے کے لیے۔ لیکن مسرت کہتی ہے کہ تم جس آدمی پر اتنا یقین کر رہی ہو، میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ وہ تم لوگوں کے ساتھ بھی سنسیئر نہیں ہے، اور پھر اسے بتا دے گی کہ وہ فائل جو تم نے سلمان کے لیے بنانے کے لیے کہا تھا، دراصل ادریس نے اپنے نام سے بنوائی تھی، اور مجھے اس نے یہی سب سباق دکھائے تھے کہ جیسے ہی عروج کی ساری پراپرٹی میرے نام لگے گی تو میں شائستہ اور سلمان کو دھکے مار کر گھر سے نکال دوں گا۔ لیکن شائستہ ابھی بھی اس کی بات کا یقین نہیں کرے گی اور کہے گی کہ میں کیسے مان لوں کہ تم سچی ہو۔ مسرت شائستہ سے کہے گی کہ ہم دونوں کو ایک ہی آدمی پاگل بنا رہا ہے، بس فرق اتنا ہے کہ میں تو سمجھ چکی ہوں لیکن تم شاید بہت دیر سے سمجھو گی۔ شائستہ کو احساس ہوتا ہے کہ مسرت جو کچھ کہہ رہی ہے سچ ہی کہہ رہی ہے۔ تو یقیناً اب جب ادریس آئے گا اور مسرت کو دیکھے گا تو پریشان تو ضرور ہوگا، لیکن اب وہ مکر نہیں سکتا کیونکہ مسرت نکاح نامہ نکلوا چکی ہے، اور اب وہ مسرت کو یہاں سے ٹال بھی نہیں سکتا کیونکہ اب اس کے تمام راز مسرت کے سامنے کھل چکے ہیں، اور وہ مسرت کے ساتھ اتنے جھوٹ بول چکا ہے کہ اب مسرت اس کے بہکاوے میں آنے والوں میں سے نہیں ہے۔ بہرحال جب سلمان کو پتہ چلے گا کہ ادریس نے ان سب سے اتنا بڑا جھوٹ بولا، نہ صرف وہ شادی کر چکا ہے بلکہ اس کا ایک بیٹا بھی ہے، تو یقیناً سلمان کے دل میں تو ادریس کے لیے شدید نفرت پیدا ہو جائے گی کہ وہ ہمیں اتنے عرصے سے پاگل بناتا رہا۔ تو ناظرین، لگتا تو یہی ہے کہ اس راز کے کھلنے کے بعد شائستہ، ادریس اور سلمان کے درمیان میں تو ضرور پھوٹ پڑنے والی ہے، اور وہ جو مل کر سازشیں کر رہے تھے وہ سازشیں بھی کمزور ہو جائیں گی، اور اس کے بعد جب عروج ان تینوں پر کیس کرے گی تو اب اس کے پاس ٹھوس ثبوت بھی ہوں گے کیونکہ شائستہ بھی اس کے ساتھ ہے اور ناصر بھی اس کے ساتھ مل چکا ہے، اور ناصر کو سب کچھ پتہ ہے کہ سلمان نے کس طرح سے عروج کو دھوکے دیے ہیں۔ اگر آپ سب اس ڈرامے سے اپڈیٹڈ رہنا چاہتے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ تمام اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، جلد ہی ملتے ہیں ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔